بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ حوثیوں کو روکنے کے لیے سمندری فوجوں کا اتحاد بنایا جائے، امریکہ کی تجویز، کہا حملوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ سمندری فوج کا منصوبہ بے وقوفی ہے، مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ایران نے دی وارننگ۔ سیریا میں امریکی فوجی اڈے پر ایک اور حملہ، جنگ پھیلنے کے اندیشے بڑھے۔ دنیا ساتھ دے نہ دے، جنگ جاری رکھیں گے، جنرل اسمبلی قرارداد کے بعد اسرائیل کا اعلان۔ اسرائیل کی گھٹتی تائید اور سمندری خطروں کے بیچ امریکہ کے این ایس اے اسرائیل پہنچے، نتن یاہو سے ملاقات۔ غزہ کے رفح میں اسرائیل کے تازہ حملے، 20 فلسطینی جاں بحق، کئی بچے ملبے میں پھنس گئے، مغربی کنارے کے جنین میں دھاوا، 11 ہلاک۔ اسرائیلی سپاہیوں اور فلسطینی مزاحمت کاروں میں سخت لڑائی، آئی ڈی ایف کے کئی ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا۔ لوک سبھا میں اسموک بم حملے پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، 15 اپوزیشن ارکان سسپینڈ، جے ڈی یو رکن نے کہا مسلمان ہوتے تو کیا کرتے۔ للت جھا پارلیمنٹ حملے کا اصل ملزم، 8 سیکیورٹی عہدیداروں کو سسپینڈ کر دیا گیا، ملزمین میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے۔ گیان واپی کے بعد متھرا کی عیدگاہ کا بھی سروے ہوگا، الہ آباد ہائی کورٹ نے ہندو فریق کی درخواست پر اجازت دے دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ جنگ کے نئے نئے پہلو سامنے آتے جا رہے ہیں۔ یمن کے حوثی کئی دنوں سے اسرائیل جانے والے جہازوں کو ریڈ سی میں نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو حوثیوں کی ان کارروائیوں پر فکر ہونے لگی ہے۔ امریکہ نے حوثیوں کو اس طرح کی کارروائیوں سے روکنے کے لیے ایک سمندری اتحاد بنانے کی تجویز پیش کی ہے اور اس سلسلے میں کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی میں حالیہ عرصے میں کئی جہازوں کو نقصان پہنچایا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکہ نے ایک جہاز کو بچانے کے لیے حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ ایسے حملوں کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حوثیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ حوثی اپنے فیصلے اور کارروائیوں کے لیے آزاد ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ سمندری اتحاد بنانا چاہتا ہے تاکہ حوثیوں کو یہ وارننگ دی جائے کہ ان کے حملوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یمن سے متعلق امریکی سفیر نے یہ بات کہی۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے، جو مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں، کہا کہ امریکہ سمندری سیکیورٹی کے بارے میں بعض ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، لیکن اس بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ ایران نے خبردار کیا کہ ایسی فوج بنانے سے کئی مسائل پیدا ہوں گے۔ یمن سے متعلق امریکی سفیر ٹم لینڈر کنگ نے کہا کہ امریکہ موجودہ سمندری ٹاسک فورس کو اور پھیلانا چاہتا ہے تاکہ سمندری ٹریفک کی آزادی کو بچایا جائے۔ فی الحال یہ ٹاسک فورس ریڈ سی اور خلیج عدن میں کام کر رہی ہے۔ اس ٹاسک فورس 153 اس کا نام ہے، جس میں 49 ملکوں کے سپاہی شامل ہیں۔ یہ ٹاسک فورس بحرین میں امریکہ کے 5ویں بیڑے کی نگرانی میں کام کرتی ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور چائنا کی وزیر خارجہ وانگ یی نے پچھلے دنوں حوثیوں کے حملوں کے بارے میں بات چیت کی۔ چائنا اس ٹاسک فورس میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ ریڈ سی کے راستے کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے جب تک غزہ کے فلسطینیوں کو کھانا، پانی، دوائیں اور ضروری سامان نہیں پہنچایا جاتا۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے یمن کے حوثی مسلسل اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔
ایران نے کہا ہے کہ ریڈ سی میں اسرائیل جانے والے جہازوں کی حفاظت کے نام پر سمندری فوج بنانے کا منصوبہ امریکہ کی بے وقوفی ہوگی۔ بریگیڈیئر جنرل محمد رضا اشتیانی نے یہ وارننگ دی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ امریکہ اپنی اس احمقانہ سوچ پر عمل نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ سیریا میں امریکی فوجی اڈے پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے۔ غازہ جنگ پھیلنے کے اندیشوں کے بیچ سیریا اور عراق میں مسلسل ایسے حملے کیے جا رہے ہیں۔ تازہ حملہ دیر الزور صوبے میں ایک گیس فیلڈ کے قریب امریکی اڈے پر کیا گیا۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل نے یہ بات بتائی۔ کسی نقصان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے ساؤتھ ایسٹ رقہ کے التنف اور الریحان ملٹری بیسز پر چہارشنبے کو حملے کیے گئے تھے۔ کسی بھی گروپ نے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں عراق کی بعض شیعہ تنظیموں نے جنہیں ایران کی مدد حاصل ہے ایسے حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ دنیا کی تائید کے ساتھ یا تائید کے بغیر غازہ جنگ جاری رکھے گا۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب UN جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کرتے ہوئے اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اور دنیا بھر میں اسرائیلی حملوں کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ خود امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بات مانی ہے کہ اسرائیل کے لیے عالمی تائید کم ہوتی جا رہی ہے اور حکومت کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یا اس کے بغیر حماس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر نے کہا کہ فی الحال سیز فائر حماس کے لیے تحفہ ہوگا اور وہ سیز فائر کی وجہ سے اسرائیل کے شہریوں کے لیے خطرہ بنے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم آخر تک لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز ہمیں روک نہیں سکتی، ہم جیت سے پہلے کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ اسرائیل 7 اکتوبر سے غازہ پر حملے کر رہا ہے۔ ان حملوں میں کم سے کم 18,600 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ ان حملوں کے دوران اسرائیل نے آبادی والے علاقوں، اسکولوں، ہاسپٹلز، مسجدوں، چرچوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان اسرائیل پہنچے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب غازہ جنگ کے مسئلے پر دو قریبی اتحادیوں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل غازہ پر جتنے بم گرا رہا ہے ان میں سے تقریباً آدھے بم گائیڈڈ نہیں ہیں، یعنی وہ کسی خاص ٹارگٹ پر وار نہیں کرتے بلکہ کہیں بھی گر سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں اتنی زیادہ تعداد میں سویلینز مارے جا رہے ہیں اور بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب تک گرائے گئے بموں میں سے 40 سے 45% بم گائیڈڈ نہیں تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غازہ میں اندھا دھند حملوں کے لیے اسرائیل پر تنقید کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کے 70 بندوق برداروں نے نارتھ غزہ کے ایک ہاسپٹل میں ہتھیار ڈالے ہیں۔ لبنان سرحد کے قریب اسرائیلی سپاہیوں اور حزب اللہ فائٹرز کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ IDF نے ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ غازہ میں اسرائیل کے زمینی آپریشنز کے دوران مرنے والے IDF سپاہیوں کی تعداد 116 ہو گئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک ریفیوجی ایجنسی نے کہا ہے کہ غازہ میں اس کے شیلٹر ہومز میں اسرائیل کی طرف سے کیے گئے حملوں میں 288 بے گھر لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ایجنسی نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں 11 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ ہلاکتیں جنین شہر میں ہوئیں۔ جنین کے کئی مقامات پر اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں کم سے کم 275 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے میں غازہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی تناؤ تھا، لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد تناؤ اور بڑھ گیا ہے۔ غازہ کے رفح ٹاؤن میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 20 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ رفح میں حملوں کے بعد کئی گھر تباہ ہو گئے۔ پہلے سے ہی رفح کی بڑی آبادی بے گھر ہے۔ کل رات 2 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم سے کم 2 فلسطینی ہلاک ہوئے اور کم سے کم 20 فلسطینی ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ کئی فلسطینی ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ غازہ کے دوسرے مقامات پر بھی لڑائی جاری ہے۔ ساؤتھ غازہ کے خان یونس میں خوفناک لڑائی ہو رہی ہے۔ رفح میں ایک شیلٹر ہوم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے فائٹرز کی اسرائیلی سپاہیوں کے ساتھ کئی مقامات پر جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ یہ جھڑپیں ایسٹ غازہ کے شجاعیہ، زیتون اور ویسٹ غازہ کے شیخ رضوان علاقوں میں ہو رہی ہیں۔ غازہ کے شجاعیہ علاقے میں حماس کے ایک حملے میں 8 اسرائیلی ٹینک تباہ ہو گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ یہ بھی کہا گیا کہ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ کے حملے میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ القسام نے کہا کہ اس کے مجاہدین نے حملوں کے بعد واپس ہونے والے اسرائیلی سپاہیوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ زمینی آپریشن میں اسرائیلی فوج کے نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے 4400 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ کل رات مغربی کنارے کے نابلس، رام اللہ اور قدس کے علاوہ بعض دوسرے مقامات پر کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ جنگ کے 69 دن پورے ہو چکے ہیں۔ برطانیہ نے تشدد اور حملوں کے لیے ذمہ دار یہودی آباد کاروں کی برطانیہ میں داخلے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ اسرائیل کو یہودی آباد کاروں کے تشدد کو روکنے اور انہیں جواب دہ بنانے کے لیے سخت قدم اٹھانے چاہیے۔ فلسطین کی وزارت تعلیم نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں 3714 اسٹوڈنٹس ہلاک ہوئے اور 5700 زخمی ہوئے۔ یہ فگرز غازہ اور مغربی کنارے کے ہیں۔ برطانیہ میں اسرائیل کی سفیر نے کہا ہے کہ اسرائیل غازہ جنگ ختم ہونے کے بعد 2 ریاستی حل کے کسی بھی امکان کو رد کرتا ہے۔ اسرائیلی سفیر زیپی ہوتویلی نے کہا کہ اسرائیل جانتا ہے کہ فلسطینی کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے اور دنیا کو بھی یہ بات جاننی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ بیان غلط ہے کہ اسرائیل غازہ میں اندھا دھند حملے کر رہا ہے۔ آسٹریلیا کے کرکٹر عثمان خواجہ نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنے جوتوں پر فلسطینیوں کے حق میں پیام کو نمایاں کیا۔ خواجہ آصف یہ پیام دینا چاہتے تھے کہ آزادی انسانی حق ہے اور تمام زندگیاں برابر ہیں۔ آئی سی سی قاعدوں کے مطابق کھلاڑی سیاسی، مذہبی یا نسلی پیامات نہیں دے سکتے، اسی لیے عثمان خواجہ نے سیمی ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کے ذریعے یہ پیام دیا اور اپنے کندھے پر کالا بینڈ پہنا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے اسرائیل کی تائید کے لیے امریکہ پر تنقید کی اور کہا کہ اگر امریکہ اسرائیل کی مدد بند کر دے تو وہ غزہ کی ناکہ بندی اور بمباری جاری نہیں رکھ سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی سے جنیوا میں ملاقات کر رہے تھے۔ بات کرتے ہیں انڈیا کی لوک سبھا میں سیکیورٹی کوتاہی کے سنگین معاملے کے ایک دن بعد گڑبڑ کے دوران لوک سبھا سے 14 اپوزیشن ایم پیز اور راجیہ سبھا کے ایک ایم پی کو کارروائی میں خلل ڈالنے پر سسپینڈ کر دیا گیا۔ جن 14 لوک سبھا ارکان کو سسپینڈ کیا گیا ان میں سے 9 کا تعلق کانگریس سے ہے، 2 رکن سی پی آئی ایم کے اور 1 سی پی آئی کا ہے اور 2 کا تعلق ڈی ایم کے سے ہے۔ جن ارکان کو سسپینڈ کیا گیا ان میں مانیکم ٹیگور، وی کے جاوید، شری کند، بیٹی بیہانند، ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ کنی موزی، آر پرتیبھان، سی پی آئی ایم کے ڈی آر نٹراجن، ایس وینکٹیشن اور سی پی آئی کے سبرمنیم ہیں۔ ترنمول کانگریس رکن پارلیمنٹ ڈیرک او برائن کو بے لگام رویے کے لیے سیشن کے باقی حصے تک راجیہ سبھا سے سسپینڈ کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ایوان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، جس پر ڈرامہ ہوا۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا کے سی وینوگوپال نے اس سسپینشن کو غیر جمہوری قدم قرار دیا۔ اس سے پہلے پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کانگریس ارکان کو سسپینڈ کرنے کی قرارداد پیش کی۔ لوک سبھا کو اور راجیہ سبھا کو کل تک ملتوی کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کی کارروائی جمعرات کو تناؤ کے درمیان شروع ہوئی۔ ایک دن پہلے وزٹرز گیلری سے 2 لوگ لوک سبھا چیمبر میں کود پڑے تھے اور سموک بم پھینکے تھے۔ اس وقت پارلیمنٹ میں وزیر اعظم موجود نہیں تھے۔ اپوزیشن ارکان نے سسپینشن کے لیے مرکزی حکومت پر تنقید کی۔ جے ڈی یو کے راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ یہ سسپینشن اپوزیشن کو ڈرانے اور ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل آپ نے پارلیمنٹ میں 2 لوگوں کے رویے کو دیکھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہوتے یا کانگریس کا کوئی رکن پارلیمنٹ انہیں پاس دیتا تو کیا ایسا ہی رویہ ہوتا اور ایسا ہی ری ایکشن ہوتا؟ رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے کہا کہ حکومت کو اگر اپوزیشن نہیں چاہیے تو وہ سب کو سسپینڈ کر دے۔ معلوم ہوا کہ پارلیمنٹ میں سموک بم پھینکنے کے معاملے میں ماسٹر مائنڈ للت جھا ہے جو فرار ہے۔ سورسز نے بتایا کہ اس معاملے میں ایک سازش کی گئی، لیکن ابھی تک سازش کی تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ چھان بین کے دوران پارلیمنٹ کی سیکیورٹی سے متعلق 8 عہدیداروں کو سسپینڈ کر دیا گیا۔
4 ملزمین کے خلاف سخت مخالف دہشت گردی قانون UAPA کے تحت کیس درج کیا گیا۔ ان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعات بھی لاگو کی گئیں۔ اصل ملزم للت جھا کو پکڑنے کے لیے کئی مقامات پر دھاوے کیے گئے۔ اس دوران پارلیمنٹ کمپلیکس کے اندر اور باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ پارلیمنٹ کے اسموک اٹیک کیس کے ملزمین کا تعلق سماج کے الگ الگ طبقات سے ہے اور ان کی تعلیمی قابلیت بھی الگ الگ ہے اور ان کے بیچ کوئی سملیرٹی نہیں ہے۔ ان میں انجینئر سے لے کر ای رکشہ ڈرائیور تک شامل ہیں۔ ملزمین میں ساگر شرما، نیلم آزاد، منورنجن ڈی، امول شنڈے، وکی شرما اور للت جھا شامل ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے شاہی عیدگاہ مسجد متھرا کے سروے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ علاقہ متھرا میں کرشن جنم بھومی کے قریب ہے۔ پہلے ہی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے گیان واپی مسجد کے علاقے کا سروے کرایا ہے اور جلد ہی یہ رپورٹ سامنے آنے والی ہے۔ ہندو فریق کی درخواست پر الہ آباد ہائی کورٹ نے مسجد کے سروے کی اجازت دی اور اس سلسلے میں ایک ایڈوکیٹ کمشنر کو مقرر کیا۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ شاہی عیدگاہ کی جو علامتیں ہیں وہاں اس سے اشارہ ملتا ہے کہ پہلے وہاں پر ایک مندر تھا۔ عدالت نے کہا کہ 18 دسمبر کو اگلی سنوائی کے دوران سروے کے طریقہ کار کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ ہندو فریق کے وکیل وشنو شنکر جین نے بتایا کہ ہائی کورٹ میں پیش کی گئی درخواست کے مطابق مسجد کے احاطے میں کنول کی شکل کے پلرز ہیں جو عام طور پر مندروں میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک ہندو دیوتا شیش ناگ کی بھی تصویر ہے۔ مئی کے مہینے میں ہائی کورٹ نے متھرا عیدگاہ سے متعلق تمام درخواستوں کو یکجا کیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ حوثیوں کو روکنے کے لیے سمندری فوجوں کا اتحاد بنایا جائے، امریکہ کی تجویز، کہا حملوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ سمندری فوج کا منصوبہ بے وقوفی ہے، مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ایران نے دی وارننگ۔ سیریا میں امریکی فوجی اڈے پر ایک اور حملہ، جنگ پھیلنے کے اندیشے بڑھے۔ دنیا ساتھ دے نہ دے جنگ جاری رکھیں گے، جنرل اسمبلی قرارداد کے بعد اسرائیل کا اعلان۔ اسرائیل کی گھٹتی تائید اور سمندری خطروں کے بیچ امریکہ کے NSA اسرائیل پہنچے، نتن یاہو سے ملاقات۔ غزہ کے رفح میں اسرائیل کے تازہ حملے، 20 فلسطینی جاں بحق، کئی بچے ملبے میں پھنس گئے، مغربی کنارے کے جنین میں دھاوا، 11 ہلاک۔ اسرائیلی سپاہیوں اور فلسطینی مزاحمت کاروں میں سخت لڑائی، IDF کے کئی ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا۔ لوک سبھا میں اسموک بم حملے پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، 15 اپوزیشن ارکان سسپینڈ، JDU رکن نے کہا مسلمان ہوتے تو کیا کرتے۔ للت جھا پارلیمنٹ حملے کا اصل ملزم، 8 سیکیورٹی عہدیداروں کو سسپینڈ کر دیا گیا، ملزمین میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے۔ گیان واپی کے بعد متھرا کی عیدگاہ کا بھی سروے ہوگا، الہ آباد ہائی کورٹ نے ہندو فریق کی درخواست پر اجازت دے دی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔